السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخلہ کان آمنا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا پہلا حصہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو یہاں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، یعنی حرم میں داخل ہو جائے، مکہ میں داخل ہو جائے، حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے، یعنی وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، یعنی مختلف علوم الہی اور بلند مطالب پر واضح دلائل اور قطعی براہین موجود ہیں، مثلا اللہ کی توحید کے دلائل، اس کی رحمت، حکمت، عظمت، جلالت، اس کے کامل علم اور بے حدود حساب، جود و سخا کے دلائل، اور انبیاء و اولیاء پر ہونے والے اللہ کے احسانات کی نشانیاں۔ ان نشانیوں میں سے ایک ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے۔ اس سے مراد وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی عمارت بناتے رہتے تھے۔ پہلے یہ کعبہ کی دیوار سے متصل تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے موجودہ مقام پر منتقل کیا، یعنی جہاں پر ابھی ہے وہاں پر منتقل کر دیا۔ اس پتھر میں نشان سے مراد ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، کہ سخت چٹان میں نشان پڑ گئے، پیر کے قدم کے نشان پڑ گئے، جو امت محمدیہ کے ابتدائی زمانے تک باقی رہے۔ یہ خرق عادت معجزہ ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق نشان سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دلوں میں اس کی عظمت، شرف اور احترام کے جذبات رکھ دیے ہیں۔ مقام ابراہیم کی دوسری تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ مفرد ہے، جسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف مضاف کیا گیا ہے، اس لیے اس سے مراد وہ تمام مقامات ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے، یعنی وہ تمام مقامات جہاں حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے حج کے تمام مناسک بھی آیات بینات میں شامل ہیں، مثلا طواف، سعی اور ان کے مقامات، عرفات، مزدلفہ میں ٹھہرنا، رمی جمار، جمرات کی کنکری اور دیگر شعائر۔ اس میں نشانی یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت و احترام نقش کر دیا ہے۔ لوگ یہاں تک پہنچنے کے لیے مال و دولت خرچ کرتے اور ہر قسم کی مشقت، تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں عجیب و غریب اسرار اور اعلیٰ معنویات پوشیدہ ہیں۔ اس کے افعال میں وہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ مخلوق ان میں سے تھوڑی سی حکمتیں شمار کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ اس کی کھلی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں داخل ہونے والے کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرماتا ہے، اور اسے شرعی حکم بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احترام کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے، اسے وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ حرمت حرم کے شکار، درختوں اور نباتات کو بھی شامل ہے۔ انسان تو انسان، یہاں حرم میں جو گھاس ہے، جو درخت ہے، جو نباتات ہیں اور جو جانور ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ قابل احترام ہیں۔ ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کو کاٹا نہیں جا سکتا ہے، شکار نہیں کیا جا سکتا ہے، گھاس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے بغیر کسی ضرورت کے۔ اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حدود حرم سے باہر کوئی جرم کر کے پھر حرم میں آ جائے تو اسے بھی امن حاصل ہوگا۔
جب تک کہ وہ اس سے باہر نہیں آتا اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے قضا و قدر کے فیصلے کے مطابق اس مقام کے امن ہونے کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں حتیٰ کہ مشرکوں اور کافروں کے دلوں میں بھی اس کا احترام ڈال دیا ہے۔ مشرکین انتہائی لڑاکو طبیعت والے، غیرت والے اور کسی کا طعنہ برداشت نہ کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو اپنے باپ کا قاتل بھی حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر مل جاتا تھا تو اسے کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس کے حرم ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو اسے نقصان پہنچانا چاہے اللہ اسے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے، جیسے ہاتھی والوں کا واقعہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ومن دخلہ آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، اس کی شرح میں کچھ آیتیں ہیں، تفسیر میں کچھ آیتیں ہیں یہاں نوٹ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم۔ اللہ تعالیٰ بطور انعام یہ کہہ رہا ہے کہ اے مشرکین نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے۔ حرم کو کیسا بنایا ہے؟ امن والا بنایا، یعنی جو وہاں داخل ہو جائے اسے امن ملتا ہے، جبکہ لوگ اس سے پہلے اچک لیے جاتے تھے، لوٹ مار عام تھی، دھوکہ دڑی عام تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امن والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، چاہیے کہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ کون ہے اللہ رب العالمین؟ جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف میں امن عطا کیا۔ اہل علم اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، باقی اور ہیں۔ آیات بینات بہت ہیں، ان میں سے ایک مقام بینات میں سے کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم جو مقام ابراہیم پر تھے وہ بھی آیت بینات میں سے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَذَلِكَ الْحَجْرُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ ابراہیم علیہ السلام عند بناء البیت۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیوار اٹھا رہے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَقَدْ كَانَ مُلْتَصِقًا بِجِدَارِ الْبَيْتِ حتى أخره عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف۔ یہ پہلے خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا ہوا تھا، یعنی مقام ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کعبہ کے مشرقی گوشے میں کر دیا تھا تاکہ طواف کرنے میں دقت نہ ہو۔ دیکھیے بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود اور زمزم، یہ چار چیزیں ایک جگہ پہ تھی، آس پاس میں تھی۔ پہلے آپ دیکھیے حجر اسود، پھر مقام ابراہیم، پھر بیت اللہ کا دروازہ اور ادھر زمزم کا کنواں۔ اتنی تکلیف ہوتی تھی، رش ہوتی تھی، بھیڑ ہوتی تھی، اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں مقام ابراہیم کو پیچھے کر دیا، جو جہاں پر آج ہے اسی جگہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں، حرم میں واضح نشانیاں ہیں، تو ایک نشانی مقام ابراہیم ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ حجر اسود بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی حجر اسود ہے، یہ کعبہ کے باہر جنوبی مشرقی کونے میں لگا ہوا ہے۔ اس کی شکل بیضوی ہے، اس کا رنگ کالا اور تھوڑا سرخی مائل ہے۔ یہ حجر اسود جو ہے جنت سے نازل ہوا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، جنتی پتھر ہے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نزل الحجر الاسود من الجنہ،
وہ اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم. حجر اسود جنت سے اترا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اسے بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا کہ واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامت لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق. سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، یعنی حجر اسود، اور یہ اس شخص اور یہ اس آدمی کی گواہی دے گا، ایمان کی گواہی دے گا، یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا، یعنی جس نے حجر اسود کو ایمان کے ساتھ، حق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چوما ہے، تو پھر یہ حجر اسود قیامت کے دن اس کے مومن ہونے کی گواہی دے گا کہ یہ بندہ مومن ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے کی حکمت کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا نہ بت پرستی ہے، نہ بت پرستی کے مشابہ ہے. اسے بوسہ محبت کی غرض سے دیا جاتا ہے، بطور عبادت و عظمت اور حاجت و روا مان کر بوسہ نہیں دیا جاتا ہے. یہ بوسہ ویسے ہی ہے جیسے انسان اپنی اولاد یا اپنی بیوی وغیرہ کو دیتا ہے. ظاہر ہے انسان انہیں معبود یا حاجت روا سمجھ کر بوسہ نہیں دیتا ہے. بوسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا ہے. گویا اسے بوسہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. وہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے کہ اس کو چوما جائے تو اس سے یہ حاصل ہوگا، اس سے یہ حاصل ہوگا. یہ نفع و نقصان کے مالک سمجھ کر کے نہیں بوسہ دیتے ہیں، بلکہ یہ کیا ہے، حجر اسود بھی مخلوق ہے، اور اس کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا تیرے بس میں نہیں ہے. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. یہ صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حرم میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری واضح نشانیاں رکھی ہیں. ان میں سے چند نشانیوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا گیا ہے. ایک تو مقام ابراہیم ہے، دوسرا اسی طرح حجر اسود ہے، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جیسے آب زمزم ہے، صفا مروہ ہے، وغیرہ وغیرہ. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم بار بار حج عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے مال سے نوازا ہے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.